بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں احمد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ گئی ہے۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ کسی صورت بھی شمار نہیں ہوتا اور اس پر اخلاقیات پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اگلا انتظام کیا ہونا ہے، اگلا سیاسی لائحہ عمل کیا ہونا ہے، اگلا سیاسی بحران کیا ہونا ہے۔ پنجاب ویسے بھی پچھلے 1.5 ماہ سے جو ہے وہ ایک سنگین سیاسی بحران سے گزر رہا ہے اور اس وقت ایک نیا سیاسی بحران جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، جب صدارتی ریفرنس کے بعد منحرف اراکین کے معاملے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی کل فیصلہ سنانا ہے اور مضبوط ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے، سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جاری کرے گا، وہی فیصلہ ہوگا منحرف اراکین کے بارے میں۔ تو 25 جو منحرف اراکین تھے پنجاب اسمبلی میں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا حمزہ شہباز شریف کو، اس کی وجہ سے حمزہ شہباز شریف ایک دھونس جمائے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حمزہ شہباز شریف اب قانونی طور پر جو ہے وہ اس فیصلے کے بعد صدارتی ریفرنس کے فیصلے کے بعد قانونی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لایا جا رہا تھا اور رات کے 12 بج چکے تھے اور وزیر قانون اس وقت کے فواد چودھری صاحب اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب جو تھے وہ انہوں نے وزیر قانون نے ایک قانون پیش کیا تھا جس کے استعمال کرتے ہوئے قاسم سوری صاحب نے جو ہے وہ رولنگ دی تھی۔ تو اس وقت 100 موٹیو جو ہے ایکشن لیا تھا سپریم کورٹ نے اور فوراً ہی جو ہے نا وہ اسمبلیاں وہ بحال کر دی تھیں، پچھلی اسمبلیاں جو تھیں بحال کر دیں اور عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کروایا گیا، جو عمران خان نے ہارا ہے اور وہ ڈی سیٹ ہو گئے تھے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قانونی طور پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نہیں رہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ اب جو 25 اراکان جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں، یہ فیصلہ تو ابھی ہونا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں یا تاحیات ان کی نااہلی ہوتی ہے، اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن ہی کرے گا۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اس ٹائم جو ہے وہ کیا صورتحال ہے سیٹوں کے حوالے سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل 158 سیٹیں ہیں پنجاب میں، اور اگر ساتھ میں کافلی کو ملایا جائے تو 10 اور مزید اضافہ کر لیں تو 168 بن جاتے ہیں۔ اس طرح اگر نون لیگ کی سیٹوں کا جائزہ لیا جائے تو وہ 162 ہیں، 162، اور اگر 7 پیپل پارٹی کے ایڈ کیے جائیں تو 169 بن جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ 4 انڈیپینڈنٹ جو ہیں سیٹیں وہ ان پہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں اور حکومت کیا بنتی ہے۔ تو دیر آیا درست آیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اس حوالے سے ابھی کافی گہما گہمی ہو رہی ہے، بول چال، ٹاک شوز۔ تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک حکومت کی طرف سے چلی گئی ایک چال ہے کہ کسی طرح حمزہ شہباز کو جو ہے وہ دوبارہ منتخب کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا جائے، اور یہ ایسا ہوگا کہ اب جو ہے اسمبلیاں ڈیزولو ہو جائیں گی، تحلیل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ایک نیا مینڈیٹ لایا جائے گا پنجاب کے حوالے سے صرف، اور یہ کہا جائے گا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، اب نئے انتخابات صرف پنجاب میں ہوں گے، باقی جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے پنجاب میں اگر حکومت نون لیگ کی بن جاتی ہے تو وفاقی حکومت تو پہلے ہی شہباز شریف کے پاس ہے، وہ مستحکم ہو جائے گی ایک نئے مینڈیٹ کے بعد، ایک نئے انتخابات کے بعد۔ تو یہ بھی ایک سیاسی چال ہو سکتی ہے شہباز شریف کی طرف سے یا اتحادیوں میں مل کر یہ چال چلی ہو، کیونکہ ریاستی مشینری تو پہلے ہی حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کیسے کیسے یہاں پہ نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ بعید نہیں کہ یہ جو ہے یہ فیصلہ آیا ہے یہ
کسی طرح عمران خان کے حق میں آیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا عمران خان کے حق میں، کیونکہ ساری ریاستی مشینری جو ہے اس وقت وہ عمران خان کے خلاف ہی ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ آ چکا ہے، حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اب دو ہی آپشن موجود ہیں، یا تو پچھلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دوبارہ اپنی سیٹ پہ آ جائیں گے جو کہ عثمان بزدار صاحب ہیں، یا گورنر پنجاب جو ہے وہ گورنر راج لگا دے، صدر مملکت جو ہے وہ گورنر راج لگا دے، یا پھر گورنر جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے۔ تو یہ تو ہو گیا پنجاب کی صورتحال۔ دوسری طرف عمران خان کا جو جلسہ تھا کوہاٹ کا، عمران خان کے ساتھ ایک عوام کا جمع غفیر ہے، جہاں بھی جاتا ہے عمران خان، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، کھچا کھچ جلسہ کا بھر جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان جو ہے وہ کافی پاپولر ہو رہے ہیں، اور دن بدن ان کی پاپولیرٹی ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہے ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور جو امپورٹڈ حکومت ہے یا ان کے جو ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں ان کی دن بدن جو ہے وہ عزت افزائی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ان کو گالیاں پڑتی ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا لندن گئے تھے تو وہاں پہ بھی لوگوں نے نعرے لگائے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں، گندی گندی گالیاں بھی دی ہیں اور گندی زبان کا استعمال بھی کیا۔ تو امپورٹڈ حکومت جو ہے، امپورٹڈ جو ہے یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے یہ ویسے ہی ذلیل ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، اور باہر مدینہ میں بھی ذلیل ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے، اور اب جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ جو ہے عوام کا غصہ ان کو دیکھنا پڑے گا، عوام کی گالیاں ان کو سننی پڑیں گی۔ تو اس طرح عمران خان کی مقبولیت کا جو دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کراچی میں ایک جو ہے وہ خوفناک حادثہ پیش آیا، بولٹن مارکیٹ میں ایک بچے کی ماں جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمران خان کی حکومت میں جو ہے وہ کافی پرامن ماحول رہا ہے، 3.5 سال کا جو دور گزرا ہے بہت ہی پرسکون ماحول گزرا ہے، لیکن جب سے امپورٹڈ آئے ہیں ایک تو فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، دوسری طرف دھماکے پھر سے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب نون لیگوں کی حکومت ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیوں دھماکے ہر پاسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی روش ہے۔ ڈالر جو ہے وہ دن بدن اوپر چلا جا رہا ہے، آج کی ڈیٹ میں ڈالر جو ہے 196 سے 97 روپے میں جو ہے فروخت ہو رہا تھا اوپر مارکیٹ میں۔ مہنگائی روز بروز جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور دن بدن چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف سے ڈیل ابھی تک نہیں ہوا، آئی ایم ایف سے اگر ڈیل یہ کرتے ہیں تو ان کو مہنگائی جو اس ٹائم مہنگائی کی صورتحال ہے اس سے ڈبل مہنگائی ہو جانی ہے۔ پٹرول کی قیمتوں پر ابھی 605 کا شکار ہیں، آرمی چیف سے مدد لے رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے۔ بجلی کی قیمت انہوں نے بڑھا دی ہے، امپورٹڈ حکومت فلاپ ہو چکی ہے۔ یہ حرکت تو کار تو لی ہے انہوں نے، لیکن شہباز شریف بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کروائی کس نے ہے، کر تو بیٹھے ہیں، سوچ رہے تھے کہ کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ عمران خان مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ناکارہ ہو چکے ہیں، اور وہاں میں جائیں گے عوام ان کو گندے ٹماٹر اور جوتوں سے استقبال کرے گی، لیکن ہوا اس کے اپوزٹ ہے۔ عمران خان مقبول ترین لیڈر پاکستان کے بن گئے، اور انشاءاللہ 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ اور جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو گھس بیٹھی ہیں، جن کو گھس بیٹھی ہے کہتا ہے عمران خان، تو ان کی ذلت جو ہے پہلے سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ اگر وہ تھوڑا ویٹ کر لیتے ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں۔ مہنگائی کا ایک زور جو ہے وہ مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا تھا اس کی وجہ سے، لیکن زرداری کی چال چلی اور انہوں نے جو ہے مل کر سب نے یہ ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو انہوں نے ہیرو بنا دیا ہے۔ آج عمران خان سب کے دلوں پر راج کر رہا ہے، اوورسیز پاکستانی کیا اوورسیز جہاں بھی پاکستانی رہ رہے ہیں وہ سب عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے میری ہیلپ ہو جائے گی، سپورٹ ہو جائے گی۔ آپ سب کا شکریہ، اللہ حافظ۔